بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 94 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من القبلۃ، بوسہ لینے سے وضو کا بیان۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق انہی موضوعات سے متعلق بات ہوگی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے باب الوضوء من القبلۃ، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ۔ ابراہیم التیمی سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور پھر اس کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ قال ابو داود هو مرسل ابراہیم التیمی لم يسمع من عائشة شيئا قال ابو داود كذا رواه الفریابی وغیرہ۔ امام ابو داود کے جو اقوال ہیں ان سے متعلق آگے تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابو روق سے پہلے والے روات کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن سے مراد یہاں ابن مہدی ہیں، سفیان الثوری ہیں اور یحییٰ بن سعید القطان ہے۔ ابو روق بفتح الراء وسکون الواو بعدها قاف، را مفتوحہ ہے، واو ساکن اور اس کے بعد قاف ہے۔ ان کا نام عطیۃ بن الحارث الحمدانی الکوفی ہے۔ ان کے بارے میں احمد، نسائی، یعقوب بن سفیان یہ کہتے ہیں لا بأس به، اور ابن معین نے صالح کا قول ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم ان کو صدوق قرار دیتے ہیں اور ابن حبان نے ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ ابراہیم التیمی ہیں، یہ ابراہیم بن یزید بن الشریک التیمی ہے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروایا تھا۔ ان کی عمر 40 سال بھی نہیں تھی۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، ابو زرعہ کہتے ہیں ثقۃ مرجعون، ابو حاتم کہتے ہیں صالح الحدیث، دارقطنی کہتے ہیں لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما، کہ ان کا سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت نہیں ہے اور نہ ان کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے بھی ان کی ملاقات نہیں رضی اللہ عنہ، اور ابن المدینی کہتے ہیں کہ لم يسمع من علی ولا من ابن عباس، ابن عباس، علی رضی اللہ عنہما ان سے بھی ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ وقال القطان فی روایت ابراہیم التیمی عن انس فی القبلۃ للصائم لا شیء لم يسمعه۔ یحییٰ بن سعید القطان نے یہ جو ابراہیم التیمی کی روایت سیدنا انس سے ہے کہ روزہ دار کا جو ہے روزے کی حالت میں بوسہ لینا، فرماتے ہیں کہ یہ غیر معتبر ہے، ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ ان کی وفات 92 ہجری یا اس کے بعد ہوئی ہے۔ آگے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ جو سند حدیث ہے اس سے متعلق بات آ رہی ہے۔ مذاہب ائمہ دیکھیے کہ عورت کا بوسہ لینا یا عورت کا چھونا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ احناف کے ہاں تو مس عورت یعنی مس امرأہ یہ مطلقاً غیر ناقض وضو ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ مباشرت فاحشہ ہو، کہ اس میں مزی نکل جائے یا التقاء ختنین ہو جائے، یا اس نوع کی جو چیزیں ہیں جن سے مزی کا خروج لازم آتا ہے یا منی کا خروج لازم آتا ہے، یا پھر التقاء ختنین کی صورت میں، تو ان صورتوں میں تو وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹے گا مس امرأہ سے۔ امام شافعی کا مفتہ بہ قول یہ ہے کہ مس امرأہ مطلقاً ناقض وضو ہے، خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے۔ شافعیہ کے نزدیک اس کی صرف ایک شرط ہے کہ وہ مس بلا حائل ہو، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام مالک کے یہاں مس امرأہ 3 شرائط کے ساتھ ناقض وضو ہے۔ ایک یہ کہ عورت کبیرہ ہو یعنی بچی نہ ہو، دوسرا یہ کہ اجنبیہ ہو، محرم نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے نہ ہو۔ امام احمد سے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے 3 روایتیں نقل کی ہیں، ایک حنفیہ کے مطابق کہ مطلقاً غیر ناقض وضو، ایک شافعیہ کے مطابق مطلقاً ناقض وضو، اور ایک مالکیہ کے مطابق کہ 3 شرائط کے ساتھ نقض وضو کا حکم لگے گا۔ مذاہب ائمہ آپ نے دیکھ لی، اب اس کے بعد دلائل ائمہ دیکھیے۔ ائمہ ثلاثہ کے جو دلائل ہیں وہ قولہ تعالی او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، وہ حضرات اس کو لمس بالید پر محمول کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ لامستم بمعنی لمستم ہے کہ تم عورتوں کو چھو تو اس سے نقض وضو لازم آتا ہے، تو اس کے بعد پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ اور اس کی قرینہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حمزہ اور کسائی رحمہم اللہ کی جو قرات ہے اس میں او لامستم النساء کے بجائے او لمستم النساء آیا ہے، اور اس کے معنی لمس بالید کے ہیں۔ دوسری دلیل ان کی عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان القبلۃ من اللمس فتوضؤوا منها، قبلہ بھی لمس کی ہی ایک صورت ہے، مس کی ہی ایک صورت ہے، تو اس لیے اسے وضو کیا کرو۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کان یقول من قبلۃ الرجل امرأته الوضوء، کہ آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ اس کا لینا تو یہ وضو کو لازم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کان یقول قبلۃ الرجل امرأته وجسها بیدہ من الملامسة ومن قبل امرأته وجسها بیدہ فعلیہ الوضوء، فرماتے تھے کہ آدمی کا بوسہ لینا اپنی بیوی کا یا اس کو چھونا یہ ملامسہ میں سے ہی ہے، یعنی ملامسۃ النساء، جو آدمی اپنی بیوی کو چھوئے یا اس کا بوسہ لے تو اس کے اوپر وضو لازم ہے۔ یہ دلائل تھے ائمہ ثلاثہ کے جن کے ہاں نقض وضو کا حکم تھا مس امرأہ سے، چاہے وہ شرائط کے ساتھ ہو یا غیر شرائط کے ساتھ ہو، علی الاطلاق ہو یا مقید بالشروط ہو۔ احناف کے دلائل، ایک تو جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، حدیث الباب ہے، وہ احناف کے دلائل کے اندر شامل ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضا۔ اسی طرح ایک سیدہ عائشہ کی اور روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی تینوں میں یہ موجود ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنها لقد رأيتني ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وانا مضطجع بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يسجد غمزني فقبضت رجليها۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں ان کے قبلہ کے آگے لیٹی ہوتی، یعنی ان کے اور قبلہ کے درمیان میں میری لیٹنے کی جگہ تھی، چونکہ گھر چھوٹا تھا تو باقی جگہ نہیں تھی جہاں لیٹا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے ہوتے یا سجدہ کرتے تو مجھے آپ دباتے، ہاتھ سے میرے پاؤں کو دباتے تو میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاؤں کو چھوتے تھے، جس سے نماز اگر ٹوٹتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدہ عائشہ کو نماز کی حالت کے اندر ہی ان کے پاؤں کو نہ دباتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں طلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وهو ساجد، کہ ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹول رہی تھی، یعنی دیکھ رہی تھی کہ آپ کہاں ہیں، تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوؤں کو لگا ہے اور میں نے محسوس کیا کہ آپ سجدہ کے اندر ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ کی حالت میں ہے۔ اگر مس امرأہ ناقض وضو ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جاری رکھنے کے بجائے دوبارہ وضو فرماتے کہ سیدہ عائشہ کا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگا۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ انه علیہ الصلوۃ والسلام يقبل عند الصوم فلا يتوضا ولا ينقض الصوم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے اور آپ وضو نہیں فرماتے تھے اور اس سے وضو بھی روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ انه علیہ الصلوۃ والسلام كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابی العاص۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات انہوں نے امامہ بنت ابی العاص کو اٹھایا ہوتا تھا۔ تو یہ ترمذی ابو داؤد دونوں کی روایت ہے۔ تو اگر نقض وضو لازم آتا تو سیدہ امامہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر نہ اٹھاتے۔ احادیث بالا کے علاوہ ابو مسعود انصاری اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم کی بھی روایات بھی مسلک حنفیہ کی تائید میں موجود ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ ان حضرات کے استدلالات، تو اس کے حوالے سے جوابات دیکھیے۔ احناف کہتے ہیں کہ لامستم النساء جماع سے کنایا ہے، نہ کہ لمس بالید سے۔ اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت میں اصل مقصد تیمم کا بیان ہے۔ تیمم حدث اصغر ہو یا حدث اکبر دونوں سے ہو سکتا ہے اور ایک جیسی ہی اس کی کیفیت اور اعمال و ارکان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء احد منکم من الغائط، اس سے حدث اصغر کا بیان ہوا کہ وضو ٹوٹا ہے، اور او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اس سے پھر جماع اور حدث اکبر کے حوالے سے مسئلہ بتایا گیا، حکم بتایا گیا کہ اگر غسل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے اگر ہم اس کے دونوں جملوں کو وہ وضو کے اوپر ہی محمول کر دیں تو اس سے حدث اکبر کا جو حکم ہے وہ آیت سے خالی ہو جائے گا، آیت اس میں اس کی وضاحت سے رہ جائے گی۔ اور قاعدہ ہے کہ تاسیس اولا من التاکید، کہ نئی چیز کو ثابت کرنا یہ زیادہ اعلیٰ اولا اور بہتر ہے بنسبت پرانے کی تاکید جو ہے اس کو ثابت کرنا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اولامسم سے بھی حدث اصغر کی طہارت کا حکم بیان ہوگا اور اوجا احد منکم الغائط اس سے بھی حدث اصغر، تو تاکید تو آ جائے گی لیکن تاسیس نہیں آئے گی، نیا حکم ثابت نہیں ہوگا، جو کہ لامستم النساء سے اگر جماع مراد لیا جائے تو نیا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ملامسہ، لمس اور مس وغیرہ کے مفعول جب مرأہ ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، تو وہاں بالاتفاق جماع مراد ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تو یہاں پر مس سے مراد وہ جماع ہی ہے۔ اسی طرح ایک جواب یہ ہے کہ یہ مفاعلہ کا صیغہ ہے، لامس یلامس ملامستن، مفاعلہ کا صیغہ ہے جو جانبین سے شرکت پر دلالت کرتا ہے، تو یہ مجامعت اور مباشرت فاحشہ میں ہی ہو سکتا ہے، اور لمستم اس کے اندر پھر یک طرفہ فعل پایا جا رہا ہے، جس سے جو اس صیغے کی خاصیت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور وہ قرات جس میں لمستم آیا ہے وہ بھی جماع ہی سے کنایا ہے، کیونکہ رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، طاؤوس، قتادہ، شعبی، مجاہد وغیرہم، ان سب سے اس کی تفسیر جماع ہی منقول ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مفسرین ہیں، صحابہ میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، تو ان سے بھی لمستم کی یا لامستم دونوں صورتوں میں جماع ہی تفسیر منقول ہے۔ نیز لمس کے حقیقی معنی گو چھونے کے آتے ہیں، مگر مجازی معنی جماع کے بھی آتے ہیں۔ پہلی قرات اس معنی میں محکم اور یہ دوسری قرات محتمل ہے، لہذا محتمل کو محکم پر حمل کیا جائے گا۔ یعنی لامستم اس کا معنی جماع ایک ہی ہے، اور محکم ہے مطلب اس میں کوئی اور شک کی یا کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، جبکہ لمستم اس کے اندر دونوں معنی کا احتمال ہے، تو اس میں اب ترجیح قائم کرنی پڑے گی۔ تو پہلے والا محکم ہے، اسی کو پھر ثابت شدہ سمجھا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر دوسرے والے کے احتمال کو بھی ثابت کیا جائے گا یا ترجیح دی جائے گی۔ اگر ملامسہ یا لمس سے مراد مس بالید ہو تو حضور پرنور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کم از کم ایک واقعہ تو ایسا ملنا چاہیے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مس امرأہ کی بنا پر وضو فرمایا، حالانکہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی جس میں یہ ثابت ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو چھوا ہو یا بوسہ لیا ہو اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا ہو۔ روزانہ ہر انسان بیسیوں مرتبہ چھوٹی بڑی محرم عورتوں سے لمس ولیت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اگر یہ ناقض وضو ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک بڑی جماعت کا تعامل اس پر ہوتا، حالانکہ اس پر ان سے کوئی ایک تعامل بھی ثابت نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی لامستم بمعنی مجامعت کے ہے۔ جہاں تک بات ہے سیدنا عمر ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے آثار کی جو ان حضرات کی طرف سے پیش کیے گئے، تو اس سے استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اول ان کی سند قوی نہیں، ثانیاً احادیث صحیحہ و صریحہ کے معارض ہونے کی بنا پر قابل استدلال نہیں، اور ثالثاً برتقدیر تسلیم استحباب پر محمول ہے، کیونکہ مس بالید بالشہوہ سے عموماً مزی نکل آتی ہے، لہٰذا مطلق مس بالید سے احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے۔ اور رابعاً وہ منسوخ ہے ناسخ احادیث مذکورہ کے علاوہ، یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، لیس فی القبلۃ الوضوء، جو کہ مسند ابی حنیفہ میں موجود ہے۔ تو یہ تفصیلی طور پہ دلائل محاکمہ آپ کے سامنے آ گیا، چونکہ اہم مسئلہ ہے تو اس لیے اس کو ہم نے تفصیلی طور پر دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے مذاہب اور اس کی جو تفصیلات آئی ہیں یہ نقل تو کی گئی ہیں ایضاح المشکات سے، لیکن انہوں نے جن کتابوں سے اس کو ملخص کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے جو درس ترمذی سے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض منکرین حدیث اور ملحدین حدیث باب سے جو سیدہ عائشہ کی روایت ہم نے پڑھی ہے قبلها ولم يتوضا، اور اس سے دوسری جو احادیث ان سے منقول ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے اپنی نجی زندگی کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کیوں بیان فرمائیں جو ایک عام عورت بھی بیان کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ لیکن مفسدین کا یہ اعتراض باطل محض اور مزاج دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ ازواج مطہرات پر شرعاً یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور ان کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو لوگوں کے سامنے تعلیماً سکھانے کے لیے بیان کریں جن کا علم ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، تاکہ گھریلو زندگی سے متعلق دین کے احکام اور سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ سکیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس تعلیم و تعلم میں نام نہاد حیا کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایسا کرتیں تو شریعت کے بہت سے احکام پردہ خفا میں رہ جاتے۔ حیا بے شک جزو ایمان ہے، لیکن یہ اس وقت تک مستحسن ہے جب تک کہ وہ کسی شرعی یا طبعی ضرورت میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن تعلیم و تبلیغ اور ضرورت کے وقت حیا کا بہانہ قطعی غیر معقول ہے۔ تو یہ ایک اہم اشکال تھا جس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد سند حدیث پر کلام ہے، چونکہ یہ تفصیلی کلام ہے اس کو ہم اگلے سبق میں دیکھ لیتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کا دورانیہ زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔